ہم اپنی اسلامی تاریخ میں یروشلم کے خلاف صلیبی جنگوں اور اسلامی دنیا کے خلاف یورپی صلیبی جنگوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن چوتھی صلیبی جنگ کی ایک مختلف رائے تھی۔ صلیبی جنگوں کا بنیادی حصہ مشرق میں صلیب کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ یورپی دشمنی تھا۔ پوپ نے عیسائی ممالک اور ریاستوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ایک ہی دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں متحد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوپ نئی صلیبی جنگوں کا آغاز کنندہ تھا۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے 3 صلیبی جنگیں شروع کرنے کے بعد جب عیسائی یروشلم کی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو صلاح الدین میدان میں آیا اور یروشلم کو دوبارہ عیسائیوں سے چھین لیا۔ نئے پوپ نے فیصلہ کیا کہ یروشلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے واپس لینے کے لیے چوتھی صلیبی جنگ کا آغاز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایوبی سلطنت اور اس کے مرکز مصر پر حملہ کر کے پہلے اس کو ختم کرنا ہے، پھر یروشلم کے لیے روانہ ہونا ہے۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ بالکل مختلف اور واقعی عجیب تھا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ 1187 میں صلاح الدین کے ہاتھوں تیسری صلیبی جنگ کی ناکامی کے 10 سال بعد، جس کے رہنما رچرڈ لین ہارٹ مشہور تھے، پوپ انوسنٹ سوئم نے 1198 میں یروشلم کی بحالی کے نعرے کے تحت چوتھی صلیبی جنگ کے آغاز کی تیاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یورپ کے بادشاہوں کو دعوت نامے بھیجے۔ ان سب نے اتفاق رائے ظاہر کیا سوائے قسطنطنیہ میں مقیم بازنطینی شہنشاہ الیسیس سوئم نے۔ اس نے بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن اس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوپ کی فوج کو مشرق کے قریب اپنی سرزمین میں سہولیات فراہم کرے گا۔ صلیبیوں کے لیے اگلا قدم مہم کی منزل کا تعین تھا اور وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے براہ راست یروشلم جانے کا فیصلہ کیا اور دوسرے گروہ کی منزل مصر تھا، اس بنیاد پر کہ ان کے لیے اصل خطرہ یہی تھا جو ایوبی ریاست کا مرکز تھا اور اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی ریاست تھی۔ معاشی عنصر نے لگ بھگ تمام صلیبی جنگوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس مہم میں ایوبی ریاست کے اطراف میں کچھ اطالوی شہروں کے درمیان مسلمانوں کے تجارتی تعلقات استوار ہوئے تھے۔ اس مہم پر غور کیا گیا کہ صلیبی فوجوں کو مصر کی بندرگاہوں میں اطالوی تاجروں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس پر صلیبیوں نے اس مہم کی آخری منزل مصر پر اتفاق کیا۔ اطالوی شہر وینس اور جینوا بحیرہ روم میں اپنے بڑے بحری بیڑے کے ساتھ اس مقابلے میں شامل تھے، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ وینس کا بیڑا مہم کے ذریعے ادا کی جانے والی رقم کے بدلے صلیبی فوجیوں کو منتقل کرے گا۔ یورپی تاریخ کا یہ دور اس کی ایک نہایت صراحتی کہانی اور یہاں تک کہ اس کے ایک متنازع ترین کردار کو بھی جانتا تھا۔ یورپ کی بادشاہیں اور بادشاہ ایک طرف تھے، دوسری طرف ڈوسی آف وینس کے اندھے ڈیوک ازیکو ڈینڈولو تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے چوتھی صلیبی جنگ کی سمت اور تمام واقعات کا رخ بدلنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور جس نے تاریخ کو بدل دیا تھا۔ اس وقت وینس اپنی طاقت، عظمت اور دولت کے عروج پر تھا۔ اس کی وجہ مسلمانوں اور یورپ کے مابین دشمنیوں کی چمک کے باوجود یورپ اور عرب اسلامی وسطی کے مابین تجارتی نقل و حمل میں اس کے بڑے بیڑے کی سرگرمی تھی۔ مالی فائدہ کے اصول کے تحت مذہب کو جانے بغیر وینسائی تاجر صلیبیوں اور مسلمانوں کو یکساں طور پر جنگی ساز و سامان پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور وینس شہر تجارتی اور جنگی جہازوں کی تیاری کا ایک گھر تھا، اور وینس کے جہاز باقاعدگی سے کئی بندرگاہوں کا سفر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اسکندریہ شہر تھا۔ وینس اور اسکندریہ کے مابین اس وسیع تجارتی نقل و حرکت کے ساتھ وینس کی سب سے بڑی اور دولت مند تاجر کمیونٹی اسکندریہ میں رہتی تھی، اور اسکندریہ ان کا خاص ہمسایہ تھا جس میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، اور اسکندریہ میں ان کے بہت سے گھر اور کاروبار تھے۔ جہاں تک ازیکو ڈینڈولو کی بات ہے، وہ وینس کا ڈیوک اور حکومتی مشینری کا سربراہ تھا۔
وہ بڑھاپے اور اندھے پن کے باوجود انتہائی چلاک اور تجربہ کار شخص تھا۔ وینس اور بازنطینیوں کے مابین اچھے تعلقات جاری رہے، یہاں تک کہ سن 1201 میں شہنشاہ الیکسیس سوئم کے دور میں خراب ہوئے، جو اپنے بھائی اسحاق دوئم اور اس کے بیٹے الیکسیس چہارم کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے وینس کو اپنے ملک کا قرض ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی تجارت وینس کے حریف جینوا کی طرف بڑھانے کی ہدایت کی۔ اسی سال صلیبی حملہ آور ازیکو ڈنڈولو کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ فوج کے لیے جنگی ساز و سامان مہیا کرے، انہیں مصر اور لیونٹ تک پہنچا دیں۔ ازیکو ڈنڈولو نے اس شرط پر ان کی درخواست پر اتفاق کیا کہ صلیبی جنگ کے ذریعے حاصل ہونے والے فائد میں حصہ اور اس کے علاوہ اسے 85,000 چاندی کے مارک بھی دیں گے۔ سارے یورپ سے آنے والے صلیبی حملہ آور 1202 میں مارکیس بونفیس آف کی کمان کے تحت وینس میں جمع ہوئے اور وہاں پرانے ڈیوک نے ان سے اتفاق شدہ رقم ادا کرنے کو کہا، لیکن وہ اس کا کچھ حصہ ہی ادا کر سکے، اور یہاں ڈیوک کو موقع ملا کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے اور صلیبیوں پر دباؤ ڈالے کہ وہ ادائیگی کی تاریخ ملتوی کرنے کے بدلے میں بحیرہ روم میں واقع ہنگری کی بادشاہی کے شہر زار پر قبضہ کرنے کے لیے اس مہم میں اس کا ساتھ دیں۔ در حقیقت یہ مہم زار شہر کی طرف بڑھی اور وہ اس پر قابض اور لوٹ مار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وینسائیوں اور صلیبی جنگجوؤں نے اس شہر کو آپس میں بانٹنے کے بعد وہ آپس میں لڑ پڑے اور ان کے نقصانات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے دو جماعتوں کے مابین امن معاہدے پر دستخط کیے، اور اس نتیجے میں پوپ بہت ناراض ہو گئے کیونکہ یہ مہم عیسائیوں کے خلاف ہی چلائی گئی تھی۔ معاملات پر کنٹرول کھونے کے علاوہ اور پوپ نے مجموعی طور پر صلیبی جنگ سے محروم ہونے کا فیصلہ جاری کیا، جو ایک عیسائی مذہبی سزا تھی، لیکن بعد میں پوپ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ ابھی تک دلچسپ اور عجیب و غریب واقعات ختم نہیں ہوئے، جو اس وقت ہوا وہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا، جو قدیم بازنطینی سلطنت کے خاتمے کا آغاز تھا۔ بازنطینی سلطنت جو اپنے روایتی دشمنوں سلجوق مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ صلیبیوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی، جنہوں نے اپنی مہم کی سمت یروشلم کی بجائے آرتھوڈوکس کرسچن قسطنطنیہ منتقل کر دی۔ اس معاملے کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اس نے کہانی میں کئی اہم کردار ادا کیے، یعنی وینس کی سربراہی کرنے والا ڈیوک ازیکو ڈنڈولو، بازنطینی شہزادہ الیکسیس چہارم جو اپنے چچا شہنشاہ الیکسیس سوئم سے مفرور تھا، اور اس کا بہنوئی جرمنی کے بادشاہ فلپ سوابی، اور سوابی کا بھتیجا مارکوس بونیفیس اوویو، اوور لمپنگ اور رشتوں کی خرابی، اور اس طرح صورتحال کی پیچیدگی۔ یہ واقعات کے تاریخی تسلسل کے مطابق واضح ہے کہ ان شخصیات میں سے کسی کو بھی یروشلم جانے یا مسلمانوں سے لڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا تو وہ مسلمانوں اور ڈیوک ڈینڈولو کے مابین اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات کی وجہ سے، یا یورپی ممالک کے دوسرے سیاسی تحفظات اور مفادات کے لیے جو ایک دوسرے سے متصادم تھے۔ ان میں سے کچھ پوپ اتھارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال الیکسیس چہارم 1202 میں پوپ کے پاس گیا۔ اس نے اپنے چچا کے خلاف مدد کی درخواست کی، جس نے اپنے بادشاہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن پوپ نے اس سے طاقت کا استعمال اور خون خرابے سے بچنے کا مشورہ دیا، جس کی وجہ سے وہ جرمنی کے بادشاہ فلپ سوابی کے پاس گیا، اور جرمنی جاتے ہوئے وہ لومبارڈی کے ویرونا میں اترا، اور وہاں اسے معلوم ہوا کہ یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی صلیبی فوج مشرق میں جاتے ہوئے وینس میں جمع ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے اپنا تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس فوج کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا۔ الیکسیس کے چچا جنہوں نے تخت پر قبضہ کیا تھا، کمزور انتظامیہ اور بدعنوانی، فضول خرچیاں اور محافل کے انعقاد کر کے اپنے ملک کو مسلسل قرضوں میں ڈبو رہے تھے۔
تنخواہوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کی تعداد کو کم کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی جنگوں میں کرائے کے فوجی استعمال کرنے کو ترجیح دی، اور اس دور کو بازنطینی شہریوں اور لاطینی نصرال شہریوں کے مابین داخلی لڑائی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شہزادے الیکسیس نے جرمنی کے بادشاہ اور بونفیس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ڈیوک اٹلی بھی صلیبی جنگ کا استعمال کرتے ہوئے ان میں شامل ہو گیا، اور مراد کے عوض صلیبی فوجوں کو قسطنطنیہ میں جانے کی ہدایت کی، اور پہلے کی طرح پوپ نے بھی اس پر اعتراض کیا، لیکن انہوں نے یہ اعتراض باقی فوج سے چھپا لیا اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، اور انہوں نے پوپ کو مطمئن کر لیا کہ مصر اور یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے بازنطینی ریاست بہترین جگہ ہے، اور شہزادہ الیکسیس نے ان کو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ در حقیقت عظیم صلیبی فوج بازنطینیہ کی طرف روانہ ہو گئی اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جس کے بعد صلیبیوں نے گالٹا ٹاور کی چوکی پر قبضہ کر لیا۔ تب انہوں نے محاصرے کے ہتھیاروں اور سیڑھیاں استعمال کر کے بیڑے کے ساتھ اپنا حملہ شروع کیا۔ بادشاہ الیکسیس سوئم نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑا گیا اور اسے ایشیا مائنز جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر اس قیدی کو نیکیا کی خانقاہ میں لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ فوراً ہی شہزادہ الیکسیس چہارم نے 1202 میں اپنے والد کی شراکت سے ملک کی حکمرانی سنبھالی، لیکن وہ غیر ملکی یورپی مداخلت پر ناراض اپنے لوگوں پر اپنا کنٹرول مسلط نہیں کر سکا، لہذا یورپیوں اور بازنطینیوں کے مابین لڑائیاں دوبارہ شروع ہو گئیں، اور نامعلوم افراد نے قسطنطنیہ میں آگ لگا دی، جس سے جانوں، گھروں اور گرجا گھروں میں نقصان ہوا، اور شہنشاہ اس بحران کو سنبھالنے میں ناکام رہا، لیکن اس نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اسی دوران وینس کا ڈیوک جوان شہنشاہ کے پاس گیا تاکہ وہ اپنے اور صلیبی جنگجوؤں کے مابین بادشاہ کے کیے ہوئے وعدے یاد کروا سکے، لیکن بادشاہ اپنے وعدوں سے مکر گیا۔ وینسین اور صلیبیوں کے مابین ملک کے غنیمت کی تقسیم اور اس کی حکمرانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وینس کے ڈیوک نے صلیبی فوج کو قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے پر اکسایا۔ صلیبیوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں الیکسیس چہارم مارا گیا اور اس کا والد اپنے بیٹے کی موت کے غم میں انتقال کر گیا۔ صلیبی حملہ آور 1204 میں شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے شہر میں لوٹ مار کر کے تباہی پھیلا دی۔ انہوں نے عام شہریوں کے ساتھ زیادتی کی اور انہیں ہلاک کر دیا، عمارتوں اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی اور ان کی بے حرمتی کی، اور لوگوں کے املاک کو لوٹ لیا۔ صلیبی جنگوں کے سب سے مشہور مورخین 1204 میں قسطنطنیہ کی لوٹ مار کے عنوان کے تحت کہتے ہیں: قسطنطنیہ کی لوٹ مار کا تاریخ میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وہ سڑکوں پر گھومتے ہوئے جنونی ہجوم کی طرح باہر نکلے تھے۔ حملے اور تباہی میں محل اور جھونپڑیوں میں فرق نہیں کیا گیا تھا، اور زخمی خواتین اور بچے سڑکوں پر سانسیں لینے لگے تھے۔ لوٹ مار اور خوفناک خون ریزی کے خوفناک مناظر 3 دن تک جاری رہے، یہاں تک کہ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت شہر گوشت کی منڈی کی مانند نہیں بن گیا۔ مسلمان ان سے زیادہ مہربان تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد بازنطینی سلطنت تقسیم ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں وینسیوں اور عیسائیوں کے مابین سلطنت کے حصے ہوئے کہ وینسیوں کو ملنے والے حصوں میں ایوان جزیرے، کریٹ، ایبیوس، انڈروس، نکوئس تھے، اور مارا کے ساحل پر کچھ اسٹریٹجک اہم مقامات۔ قسطنطنیہ کو تباہ کرنے کے بعد 1202 میں ڈیوک آف انتقال ہو گیا۔ جلا وطن بازنطین اور صلیبی جنگجوؤں کے مابین جنگیں جاری رہیں، یہاں تک کہ بازنطینیوں نے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور 1261 میں بازنطینی سلطنت کا دوبارہ قیام عمل میں لایا گیا۔ چوتھی صلیبی جنگ کا سب سے نمایاں نتیجہ عیسائی وسطی اور عیسائی مغرب کے مابین زبردست فرقہ واریت کو تقویت دینا تھا،
اور اس نے ان کے مابین ایک ناقابل تلافی تنازع پیدا کیا اور اس نے بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا اور بعد کی صدیوں میں اناطولیہ اور بلکان کو فتح کرنے والے مسلمانوں کی فتوحات کا راستہ ہموار کیا تھا۔